بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 15۔ آئیے اس کا ٹاپک پہلے دیکھتے ہیں کون سا ہے، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ سب سے پہلے اس کا متن، ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی، جو مجھے ضمانت دیتا ہے، ما بین لحییہ، اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان کی، وما بین رجلیہ، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اضمن لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عزیز طلباء، ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ اعمال صالح کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ پھر سورہ عصر کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ تو قرآن پاک کی اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر ایمان کے ساتھ اعمال صالح بجا لانے کا بھی حکم ہے، اور نجات تب ہی ممکن ہے جب بندہ اعمال صالح کو بجا لاتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ ایمان لے آنا صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، جنت کے اندر چلے جائیں گے لیکن اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے بعد، لیکن اگر ان سزاؤں سے بھی بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اعمال صالح بجا لائے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اضمن لہ بالجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ کن لوگوں کو؟ دو لوگوں کو، دو چیزوں کے ساتھ، جو دو چیزوں کی ضمانت مجھے دیتا ہے، ایک اپنی زبان کی اور دوسری اپنی شرمگاہ کی۔ زبان بہت سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے، جیسے زبان کے ساتھ ہی بندہ جھوٹ بولتا ہے، زبان کے ساتھ ہی بندہ کسی کی دل آزاری کرتا ہے، زبان کے ساتھ ہی بندہ غیبت کرتا ہے، زبان کے ساتھ ہی بندہ بہتان کسی کے اوپر لگاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، کہ جب انسان صبح سو کر اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے زبان، ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر، خبردار کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح الجسد، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر عفت اور عصمت کی حفاظت، اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر یعنی اپنی پاک دامنی کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید نے صرف سزائیں ہی نہیں بتائیں کہ زنا کے اوپر یہ سزا ملے گی، چوری کرنے پر یہ سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رستے پر جانے والے ان تمام رستوں سے بھی منع کیا ہے کہ تم ان تمام رستوں کے اوپر نہ چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بہت برا فعل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا ہی برا رستہ ہے، اس سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تم جانتے ہو کہ کثرت کے ساتھ جنت میں لے جانے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ کا خوف، نمبر 2 حسن خلق۔ یہ دو چیزیں بندے کو کثرت کے ساتھ جنت کے اندر لے کے جائیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا جانتے ہو کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر کون سی دو چیزیں لے کے جائیں گی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک منہ ہے یعنی زبان، اور دوسری شرمگاہ ہے، ان کی وجہ سے بندے کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ شہوت رانی سے باقاعدہ طور پر اسلام نے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنا سپرم، اپنا نطفہ کسی ایسی جگہ پہ ڈالے جہاں پہ اس کے لیے ڈالنا حلال نہیں تھا، حرام تھا، یعنی وہ زنا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تَزَنُوا، اور تم نہ فضول خرچی کرو اور نہ ہی تم زنا کرو۔ اس کو حدیث مبارکہ کے اندر بھی نقل کیا گیا مشکات شریف کے اندر باب الکبائر کے اندر۔ زنا کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کہ زنا اخلاق کو برباد کر دیتا ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز اخلاق حمیدہ کے اندر مضمر ہوتا ہے۔ جو قوم اخلاق کے زیور سے عاری ہو جاتی ہے وہ تنزل کے اتھاہ گھڑے میں گر جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ زنا اس بچے پر ظلم ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں کی جاتی، کوئی لوگ کوئی بھی اس کو اچھی نگاہ کے ساتھ نہیں دیکھتا بلکہ حقارت کی نظر کے ساتھ اس کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ زنا سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ایڈز، ہیپاٹائٹس وغیرہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بھی زنا کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر جنت چاہیے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت مل رہی ہے، حفاظت کر لیجئے اپنی زبان کی بھی، اپنی عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، اس کو لکھ کر مجھے سینڈ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔